الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیت کریمہ بیان ہونے جا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت، اعانت اور آپ کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آج کی جو مدد اور جو نصرت کا جو وعدہ ہے یہ تمام حالات کے لیے ہے، یعنی کہ میرے محبوب، ہم نے اب تک جو آپ سے وعدے فرمائے تھے، مثال کے طور پر اب سے پہلے جو آیت کریمہ بیان ہوئی تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہ یہودی یا کفار یا مشرکین آپ سے اگر صلح نامہ کا پیغام بھیجیں تو آپ قبول کر لیجئے، آپ بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیجئے۔ اور اگر یہ صلح بھیج رہے ہیں، ان کی نیت گندی ہے، ان کا مقصد کھوٹا ہے، ان کے دلوں کے اندر برے ارادے ہیں کہ آپ کو اس صلح نامے کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی اور دوسرا وار کھیلنا چاہتے ہیں، تو رب نے بیان فرمایا کہ آپ صلح کر لیجئے، رب تبارک و تعالیٰ کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان مشن کو، ان کے اس ناپاک عزائم کو، ان کے گندے مقاصد کو پورا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ، اور رب نے بیان فرمایا تھا اور وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی بھی تائید اور نصرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے غلام ایسے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری حد تک جو ہے آپ کو پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ تو ان خاص حالات کے لیے، خاص مواقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنی نصرت اور اپنی اعانت کا جو وعدہ فرمایا تھا۔ آج کی جو آیت کریمہ ہیں ان کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، غیب کی خبریں سنانے والے میرے حبیب، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کو جو ہے رب کافی ہے۔ ان کا کوئی بھی ہیلا، کوئی بھی بہانہ، ان کا کوئی بھی مکر و فریب آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب سے پہلے چھٹے پارے میں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، اور وہاں میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا معاملہ کہ شروع دور میں میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محافظ رہا کرتے تھے، جن کو باڈی گارڈ بولا جاتا ہے آج کی زبان میں۔ میرا آقا مولا کی حفاظت کے واسطے کچھ دستے جو ہے ہر وقت موجود رہا کرتے تھے۔ کبھی کنی صحابی کی باری ہوا کرتی تھی، کبھی کس صحابی کی باری ہوا کرتی تھی حضور کی حفاظتی امور کو انجام دینا۔ تو یہ شروع دور میں یہ رب کا بھی حکم تھا اور میرا آقا مولا نے اس کا اہتمام فرمایا تھا۔ لیکن جب آیت کریمہ چھٹے پارے کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ والی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، رب نے وہاں اپنے حبیب پاک سے وعدہ فرمایا، میرے حبیب اب رب تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بڑے کمال کی بات ہے کہ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا اتنا بڑا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک پیدائش سے لے کر کے اور آسمان پر تشریف لے جانے کے وقت تک روایتوں کے اندر آتا ہے، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مبارک پیدائش سے لے کر کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر وقت آپ کی حفاظت فرماتے رہا کرتے تھے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، شب ہو یا دن ہو، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، آپ اپنے گھر میں اقامت پذیر ہو یا باہر کہیں ہو، ہر وقت ہمیشہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا جو ہے پہرا آپ کے ساتھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ کن کو دیا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو۔ لیکن آئیے اب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان محبوبیت دیکھے رب کے دربار میں، اور آپ کا جو محافظ جو دستہ ہے اس کو ہٹایا ہے، تو اب آگے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نہیں دی، یا کسی حضرت میکائیل کو نہیں دی، یا حضرت اسرائیل کو نہیں دی، یا حضرت اسرافیل کو نہیں دی، یا کسی عام انسان کو نہیں دی، بلکہ رب نے خود ارشاد فرمایا، میرے حبیب اب خود ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، خود ہم حفاظت فرمائیں گے۔ اسی واسطے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی بسا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا آپ کو مولا کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آپ سے پہلے کسی کو وہ شان عطا فرمائی ہے،
اور نہ اب قیامت تک کسی کو عطا فرمائی جانے والی ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اب خود ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ آج کی بھی جو آیت کریمہ ہے تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی تسلی کے واسطے فرمایا کہ یہ مکر و فریب کریں، یہ تمام دشمن مل کر کے آپ کے اوپر یکجا حملہ کرنا چاہیں، یکجا آپ کے مشن کو مٹانا اور آپ کی اس تبلیغ اور رسالت والے کام کو جو ہے یہ دبانا چاہیں، تو رب نے فرمایا رب آپ کا کافی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرما دے گا۔ اور یہاں پھر بھی مومنوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمایا ہم آپ کے غلام ایسے ایسے پیدا فرمائیں گے کہ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے اوپر جو ہے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اور اسی طریقے سے امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی روح البیان کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں فرمایا دو قول ہے، یا تو یہ مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے یا یہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک شان پاک کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ یہ منظرنامہ یوں ہے کہ جب میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ پاک کی تعداد 39 ہو چکی تھی، ان میں سے 6 لیڈیز ہیں اور باقی جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں۔ 39 ہو چکی ہے تعداد، اب 40ویں نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم ایمان قبول کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا ایمان، جب آپ کے ایمان کا اعلان ہوا ہے پورے مکہ شریف کے اندر، تو اس وقت پتہ ہے صحابہ پاک نے کیا کہا تھا؟ صحابہ پاک نے کہا تھا کہ آج ہم اور مشرکین برابر ہو گئے، یعنی کہ ان کی تعداد بھلے ہی ہم سے زیادہ ہے، حالانکہ ابھی 40 ہی صحابہ پاک ہے ٹوٹل، لیکن فرمایا ایک اکیلے عمر کی وجہ سے پورا مکہ ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف ہیں، تو ہم اور یہ اب دونوں برابر ہو گئے، اب ہم ان سے کم نہیں ہیں، سنکھیا بھلے ہی ہماری تھوڑی ہے، لیکن عمر جیسا ایک جری بہادر دلیر ہمت والا ایک مرد خدا رب نے ہم کو دے دیا ہے، تو یہ پورے مکہ کا ایک آدھا حصہ، یہ ایک آدھا حصہ ہے۔ تو اس وقت آیت کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی میرے حبیب اب عمر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ اپنے جو ہے غلاموں کو جہاد کے اوپر ان دشمنوں سے برابری کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ جو آپ کے خون کے پیاسے آپ کے غلاموں پر بے پناہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ کے مشن تبلیغ کو دبانا چاہ رہے ہیں، اس کے بیچ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، رب نے بیان فرمایا اب ان سے برابری کے طور پر مقابلہ کیا جائے۔ یہ تلوار لے کر آئیں، آپ بھی لے کر کے نکلیے، اور اگر یہ پھول کی مالا لے کر کے آئیں تو آپ بھی سواگت کیجیے، یعنی کہ جیسا ان کا برتاؤ ویسا آپ برتاؤ رکھیے۔ یہ صلح بھیجیں تو آپ صلح کا پیغام قبول کیجیے، اور یہ اگر میدان سجانا چاہیں تو عمر جیسے بہادر آپ کو ہم نے دے دیے ہیں، تو ان کے ذریعے سے آپ پھر ان کے ساتھ میدان سجائیں۔ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ پاک فرماتے کہ حضور نے بدھ کے روز دعا فرمائی تھی، ہم نے خود سنا، صحابہ پاک فرماتے ہم نے حضور کی مبارک زبان سے دعا سنی، حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم اید الاسلام باحبین ہذین الرجلین۔ میرا آقا مولا نے دعا فرمائی کہ مالک و مولا ان دونوں میں سے جو تیرے دربار میں محبوب ہو، پیارا ہو، تو اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ ان دونوں میں سے جو تیرے دربار میں محبوب ہو، جو تجھے قبول ہو، اس کے ذریعے سے تو اس اسلام کو طاقت دے، پاور دے، شکتی دے، قوت دے۔ وہ کون ہے دونوں؟ میرا آقا مولا نے فرمایا الہی یا تو ابو جہل کو ایمان کی توفیق عطا فرما، یا میرے عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ صحابہ پاک فرماتے حضور نے بدھ کے روز یہ دعا فرمائی ہے، اور جمعرات کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے جو آپ حضرات سماعت کر جائیں کہ تلوار لٹکا کر کے میرا آقا مولا کے دربار میں حاضر ہوئی، پہلے اپنے بہنوئی کو ان سے خوب مقابلہ کیا، ان کو پیٹا ہے، خوب اپنی بہن کو بھی خوب مارا ہے، جب ادھر سے جی بھر گیا اور احساس ہوا، فیل ہوا کہ یار واقعی اسلام اور ایمان کوئی ایسی چیز تو نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، کہ اتنا کچھ سہنے کے باوجود میری بہن نے، میرے بہنوئی نے سب کچھ میری مار پیٹ برداشت کی، اور میرا تو وہ دبدبا ہے کہ میں جس کے سامنے آ جاؤں تو وہ میرے سامنے ٹک بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میری بہن ہے، سگی بہن ہے، خون کا رشتہ ہے، مار بھی کھائی ہے، دھمکیاں بھی صحیح ہے، سب کچھ میں نے ظلم و ستم جو کرنا کیا ہے، اس کے باوجود پھر کہتی ہے کہ عمر یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن نبی اکرم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں کیا جا سکتا، آپ سے جو ہو سکتا ہے کیجیے گا لیکن ایمان نہیں چھوڑنے کے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب میرے دل کے اندر یہ فیل ہوا کہ یار معاملہ کچھ اور ہے، آپ کبھی اسی مقصد سے میرا آقا مولا کے دربار میں جاتے ہیں،
حضرت سیدنا امیر حمزہ 3 روز پہلے ابھی نئے تازہ مسلمان ہوئے ہیں، حضور کے دربار میں کھڑے ہوئے دروازے پر سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، بڑے ہی الگ ہی نرالی انداز میں آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی دیکھا تو حضور کو خبر کی گئی، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے حضور، اور ان کے جو یہ تاؤ بھاؤ ہیں وہ بھلے نہیں معلوم ہوئے، یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے، سیدھا چلا رہا ہے۔ میرا قوم مولا نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، عمر اگر خیر کے ساتھ آئے تو خیریت کے ساتھ لوٹے گا، اور برائی کے ساتھ آئے تو پھر اسی کی تلوار اسی کا سر ہوگا، پھر اسی کے ساتھ وہی انجام کیا جائے گا، کیونکہ میرا آقا مولا کی مبارک نظریں دیکھ رہی ہے۔ بدھ کے روز دعا مانگی گئی ہے، یہ جمعرات کا روز ہو چلا ہے، اب میرا آقا مولا کی مبارک دعا جو ہے اس کی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ رب کے دربار میں جو مقبول ہے اس کی پہچان ہونے جا رہی ہے کہ رب نے کن کو قبول کیا ہے، ابو جہل میں سے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم میں سے۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے راستہ دے دیا، دروازہ اوپن ڈور کر دیا ہم نے، بالکل کہ آنے دیجیے۔ حضور نے جو فرما دیا تو کیا دقت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ڈائریکٹ جاتے ہیں اور جا کر کے میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ اور حضور کی مبارک دعا اتنی پاور رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا اجابت کا جوڑا، اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کی دعا جب نکلتی ہے کہ شان سے نکلتی ہے کہ فرشتے سجا کر سما کر کے رب کے دربار میں پیش کرتے، مالک مولا تیرے حبیب نے یہ مانگا، یہ تیرے حبیب نے مانگا۔ تو فرشتوں نے بھی حضور کے دعا حضرت سیدنا فاروق اعظم کے واسطے سے پیش کی ہوگی، مالک کو بولا تیرے محبوب نے عمر کو مانگا، عمر کو مانگا ہے الہی قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں پھر دعا قبول فرمائی۔ اس وقت جب آپ ایمان لے آئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ آیت کریمہ کیا مکی بنتی ہے۔ سماعت کریں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، دشمنوں کے مکر و فریب کو ناکام کرنے کے لیے، ان کے جو گندے عزائم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔